شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیو، آج IMA کے منصور صاحب کا ویڈیو دیکھا. وہ بہت ہی سوچنے جیسی باتیں انہوں نے کہی، جس میں انہوں نے ایسا ایک طرح سے کمپنی کے جو ممبرس تھے ان کے اوپر بہت زبردست بلیم کیے ہوئے انہوں نے، اور ان کی بات بہت حد تک میرے کو تو سن کر کے جائز لگتی ہے، ایک دم صحیح لگتی ہے ان کی باتیں. وہ بتا رہے تھے 21,000 جو ان کے ممبر تھے، ان کے پاس انویسٹ انہوں نے کیا تھا. 12 سال سے ان کو یہ سب منافع دیتے آ رہے تھے. 18,000 بچوں کو یہ پڑھا رہے تھے، اور 7,300 گھروں کو راشن مہیا کرا رہے تھے. اتنے سالوں سے یہ ایک طرح سے بزنس بھی کر رہے تھے اور خدمت بھی کر رہے تھے عوام کی. اور پھر بھی جب مصیبت کا وقت آیا تب ان میں سے کوئی بھی آدمی ان کے ساتھ نہیں ہے. 99% ان کے اگینسٹ میں ہے. تو یہ بہت بڑی شرم کی بات ہے. اور انہوں نے بتایا کہ بھئی نہ تو پونزی اسکیم یہ چلا رہے تھے، اور انہوں نے قبول بھی کیا کہ بھاگ کر کے انڈیا چھوڑ کر کے انہوں نے بھول کری، اپنا وطن چھوڑ کر کے غلطی کی انہوں نے، آنے کی پھر کوشش بھی کی. یہ سب بتایا. اور سوشل میڈیا کے بارے میں بتایا. سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ کیسے کیسے پریشان کرتے ہیں، اور پھر اس کے اندر سے سیٹلمنٹ کرتے ہیں. سیٹلمنٹ کرنے والے پونا پیسہ خود کھا جاتے ہیں، اور پبلک کو جو بھی انویسٹر ہے ان کو دلاتے نہیں اور ان کو بلیک میل کرتے ہیں، کمپنی چلانے والے کمپنی کے مالک کو. تو بہت زبردست سوچنے جیسی باتیں اس کے اندر ہے. اپنے لیے، ہم سب ہیرا فیملیز کے لیے بہت ہی عبرت کی بات ہے. یہ سوچنے سمجھنے والی باتیں ہیں. میرا یہ ان کو بولنے کا ہے جن لوگوں نے، جن بیوقوفوں نے کمپلین کیا ہے ہماری کمپنی کے خلاف اور آپا کے خلاف، جن کی وجہ سے آپا پریشان ہے اور سارے انویسٹرز پریشان ہیں. یہ IMA تو ہماری کمپنی کے آگے ایک طرح سے، جب میرا خیال ہے ہم سوچیں تو سمجھ لو کہ 100 روپے میں چاونے کے برابر بھی نہیں ہے. اتنی ہماری کمپنی الحمدللہ ورلڈ وائڈ بہت زبردست کمپنی ہے. تو یہ لوگ جو یوٹیوب کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، سوشل میڈیا پہ جو کمپنی کے خلاف جو باتیں پھیلا رہے ہیں، ہم کو تو سب معلوم ہے کہ یہ AIMIM والے کر رہے ہیں، اور یہ شہباز باباز نے، یہ سب AIMIM والے ہیں. اور یہ جو آپا کے دشمن ہیں، 2013 سے لے کر کے ان کا سب معاملہ چل رہا ہے. کئی سال پہلے بھی آپا کے خلاف انہوں نے کمپلین کر چکے ہیں. تو اور آپا نے ان کے خلاف جو مانانی کا دعویٰ کیا تھا، یہ سب ہم جانتے ہیں. کس وجہ سے یہ لوگ کر رہے ہیں یہ بھی ہم سب جانتے ہیں. ان کی جو بینک ہے، جو سودی بینک، اس کو بھی آپا کہیں نہ کہیں ایسا ان کو لگتا تھا کہ ہم کو آگے چل کر کے اس بینک میں بھی نقصان کرے گی. یہ سب سوچ کر کے ان لوگوں نے اس کا فائدہ لیا. اور یہ بیوقوف جو ہمارے ممبر ہیں، جو ابھی میں تو ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ہمارے جو مطیع الرحمان صاحب ہیں، سلیم بھائی ہیں، ناوید بھائی ہیں، اور جتنے بھی ہمارے بہنیں بھی ہیں، کئی سارے ان لوگوں کو سمجھایا، ریکویسٹ بھی کیا. لیکن میں تو یہ بولتا ہوں یہ لوگ ایک نمبر کے نیچ، نالائق، بیوقوف، کیا تم بولو گے اس کو، بے ایمان، یہ سب قسم کے لوگ ہیں. یہ لوگ جنہوں نے بھی آپا کے خلاف کمپلین کیا، FIR کیا ہے. کچھ لوگ چلو ایسا ہم سوچ سکتے ہیں کہ ان کی باتوں میں آ کر کے بہک گئے تھے، یہ تو پھر ان کو واپس آنا چاہیے نا. جیسے شمیم بھائی واپس آ گئے، واپس آ جانا چاہیے تھا. جو نہیں آئے وہ ایک نمبر کے نالائق، نیچ آدمی ہیں، بیوقوف، بے ایمان آدمی ہیں. ہمارے پکے پکے مسلمانوں کے یہ لوگ دشمن ہیں. یہ ایسا تھوڑی چلتا ہے. اب تک کسی کو سمجھ میں نہیں ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا. یہ بیچارہ منصور صاحب یہ رو رہا ہے، کیا گڑ گڑا رہا ہے کہ میرے ممبر ہمارے اگینسٹ میں. ہم کو الحمدللہ اطمینان ہے، ہمارے کو دل سے اتنا زبردست آج ان کی باتیں سن کر کے سکون بھی ہوا کہ ہم نے اتنے ٹائم میں آپا کے خلاف تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں ہے کہ ہم کبھی اگینسٹ میں جا سکتے ہیں. ایک بار ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیسے ڈوب جائے تب بھی نہیں جا سکتے. آپا نے تو کیا کیا کام کیے ہیں، کیا کیا کام کیا. اور ہمارے کو 100% انشاءاللہ العظیم اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہے کہ ہمارا پیسہ 100% ملے گا، پروفٹ کے ساتھ ملے گا. لیکن یہ لوگ جو دشمن ہیں، ان کی باتوں میں آ کر کے اب بھی جن لوگوں نے FIR کیا ہے ان کو اب بھی موقع ہے
ان کی منصور صاحب کی باتیں سن کر کے عبرت حاصل کریں اور واپس آ جائیں. نہیں تو ان کو تو ٹھیک ہے، ان کا تو کیا ہوا یہ بھگتیں گے، ان کا پیسہ تو کورٹ میں دھکے کھا کر کے چپلیں گھس گھس کر کے ملے گا. آپا کے ہر ایک اسٹیٹمنٹ کے اوپر غور کرو، وہ چاہے یہ کورٹ میں پیش کرتے وقت دیا ہو یا یہ جب سے یہ چل رہا ہے آپا کو ایرسٹ کیا اس سے پہلے دیے ہوں. پہلے سے 2-3 مہینوں کے ان کے ویڈیو ہر جگہ پہ اویلیبل ہیں، اور آج بھی یہ جو جتنے بھی نیوز چینلز ہیں وہ دیتے رہتے ہیں. راجیش مشرا جی بھی اتنے زبردست طریقے سے سب پیش کرتے ہیں، اور پھر بھی لوگوں کو عقل نہیں ہے. اور تو تعجب ہوتا ہے سن کر کے، یہ دیکھ کر کے کہ لوگوں کے دماغ کے پردے بند پڑے ہوئے، کیا معلوم کیا بات ہے. یا تو پھر ان کو اللہ سے کوئی ڈرتے نہیں ہے، خوف نہیں ہے. ایک عالمہ کو، ایک بالکل معصوم اور اتنے زبردست کام کرنے والے، مسلمانوں کو اتنی مدد کرنے والی ایک عورت کو تم نے بند کر کے رکھا ہے. بیوقوفوں کو عقل ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ کیا معلوم یہ مسلمان ہمارے ملک کے خبر ہے، کیا معلوم کس طرح سے ہو گئے ہیں، کیسے دماغ ہے ان کے. نہ تو شرم ہے، نہ کچھ خوف ہے اللہ کا، نہ کچھ ہے، نہ کسی کے خلاف اتنا پریشان کسی کرنے سے کوئی ڈر لگتا ہے. کیا معلوم، نہ قانون سے ڈرتے ہیں نہ اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ کس طرح کے لوگ ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. اللہ پاک سب کو صحیح سمجھ دے. اور چلو آپا کے لیے ہم سب دعا کرتے ہیں انشاءاللہ العظیم. اب تو بہت زیادہ ٹائم نہیں رہا ہے، جتنا ہو سکے جلدی آپا آ جائے. ہمارے کو ہمارے پیسوں سے زیادہ فکر آپا کی ہے. واللہ میں اللہ کو حاضر نظر رکھ کر کے بات کرتا ہوں، میرے بہت سارے پیسے لگے ہوئے ہیں، میری زندگی کی پوری کمائی لگی ہوئی سمجھ لو. لیکن مجھے جتنا میرے پیسوں کے مطلب نہیں ملنے کا جتنا دکھ اور تکلیف ہوگی، اس سے کہیں زیادہ آپا کے اندر ہونے کی تکلیف ہے. ایک مسلمان عورت ہے، ہم سنیں دیکھیں ہمارے گھر کے اندر بھی ماں بہنیں بیوی ہمارے جو بھی اڑوس پڑوس والے جو بھی ہوں گے، ہم جس سے محبت کرتے جس عورتوں سے، کیا ان کو تم کسی ایک دن کی تکلیف دینا پسند کرو گے؟ یہ سالے کیا معلوم کس ٹائپ کے لوگ ہیں جن کے نہ تو دل میں کچھ ایسا خوف ڈر یا رحم ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کیا معلوم کس اللہ پاک رحم کرے. چلو بہت لمبی ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.